تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ علیہ السلام جب تک بظاہر کائنات کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، میرے آقا حضور کی ابھی آمد نہیں ہوئی تھی، اس وقت مکہ کے عرب کے حالات یہ تھے کہ ہر طرف کفر شرک کے اندھیرے تھے، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف بت پرستی تھی، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پوری کائنات اور بالخصوص عرب جہالت کے گٹاٹو اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور عالم یہ تھا کہ قتل و غارت عام تھی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، عزتیں اور اخلاقی قدریں پامال ہو رہی تھی، لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باپ کا مقام کیا ہے، لوگوں کو ماں کا مقام اور مرتبہ معلوم نہیں تھا، لوگ اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ماں کا کوئی وقار نہیں تھا، باپ کا کوئی ادب و احترام نہیں تھا، قتل و غارت عام تھی۔ میرے آقا حضور آئے، کائنات کے گلشن میں بہار آ گئی، کائنات کے گلشن میں بہار آ گئی۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ آئے تو بتایا کہ لوگوں، ماں کا بھی مقام ہے، باپ کو بھی اللہ نے درجے عطا فرمائے۔ آقا حضور نے رشتوں کا تعارف کروایا، رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے کوئی رشتوں کی پہچان نہیں تھی، حضور نے آ کر رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ حضور نے آ کر کائنات کو گٹاٹو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے ہیں۔ حضور آئے تو شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کر کے لوگوں کو ایک طرف کی تحریم میں جھکنا سکھا دیا۔ کہاں وہ دور کہ میرے آقا حضور نبی کائنات کے اندر آئے نہیں تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ماں باپ کو منڈیوں کے اندر، بازاروں کے اندر فروغ کیا جاتا تھا۔ جب باپ فوت ہو جاتا، ماں بیوہ ہو جاتی، پھر باپ کی جب وراثت تقسیم ہوتی تھی، باپ کی وراثت تقسیم ہوتی تھی تو کسی بیٹے کے حق میں، کسی بیٹے کے حصے میں مکان آ جاتا، کسی بیٹے کے حصے میں جائیداد آ جاتی، کسی بیٹے کے حصے میں مال و زر آ جاتا، کسی بیٹے کے حصے میں پیسہ آ جاتا، لیکن کوئی بیٹا وہ بھی ہوتا تھا جس کے حصے میں باپ کی وراثت کے طور پر اس کی ماں آ جاتی تھی، اور پھر جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی تھی وراثت کے طور پر، وہ بیٹا اگر چاہتا تو اپنی ماں کو منڈی کے اندر فروغ کر دیتا تھا، بازار کے اندر فروغ کر کے دیتا تھا، اور اگر چاہتا تو ساری زندگی اسے نوکرانی بن کے اپنے گھر میں سامان کو رکھ دیتا تھا۔ آپ وہ منظر یاد کریں، چشم تصور کو منظر لا کر آئیں کہ جس وقت ایک بیٹا اپنی سگی ماں کو باپ کے وصال کے بعد جا کر منڈی کے اندر فروخت کرتا ہوا ہوگا تو ماں کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ اور کوئی وہ ہوتا جو اس ماں کو آ کر اپنی نوکرانی بنا کر رکھ لیتا، ساری زندگی وہ ماں اس کی نوکرانی بن کے اسے اپنے بیٹے کے گھر کے اندر رہتی۔ مجھے بتائیں کہ وہ حالات کیسے تھے، وہ کیا کیسے تھے۔ یہ تو میرے آقا حضور آئے تو آقا نے بتایا کہ ماں کا مقام کیا اور باپ کا مقام کیا۔ آقا حضور نے دنیا والوں کو بتایا، اور دنیا والوں یہ باپ وہ ہے جس کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، جس کے چہرے کی ایک بار محبت کے ساتھ زیارت کرو گے، رب العالمین ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور میرے آقا حضور ہیں جنہوں نے بتایا دنیا والوں کو کہ باپ وہ ہے جسے اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے، اور ماں کا مقام پتا کہ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ ماں کے مقام سے کائنات والوں کو آشنا کروایا، بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ آقا حضور نے بتایا ہے۔ حالانکہ وہ حالات وہ تھے حضور کی آمد سے پہلے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آقا حضور سرکار مدینہ کی بارگاہ کے اندر جناب دہی اکرم بھی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت سے قبل کے گناہوں، زمانہ جاہلیت کے گناہوں کی سزا تو نہیں ملنے والی ہمیں۔ آقا حضور نے فرمایا دہی اکرم بھی بتاؤ کیا جرم کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بڑے گناہ کیے، زمانہ جاہلیت میں کلمہ پڑھنے سے پہلے بڑے گناہ کیے، بڑی نافرمانیاں کیے، یا رسول اللہ مجھ گناہگار کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا بتا تو صحیح گناہ کیا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 70 بچیاں اپنے قبیلے کی زندہ درگور کی ہیں، زندہ ان کو دفن کیا، مار کے نہیں، زندہ درگور کیا ہے، اور یا رسول اللہ 7 اپنی سگی بیٹیاں میں نے زندہ درگور کی۔ اور آقا حضور آج بھی جب رات کو سوتا ہوں وہ میری بیٹیاں جو میں نے زندہ درگور کی ہے، بالخصوص جو آخری بیٹی میں نے زندہ درگور کی ہے، اس کا وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ وہ بیٹی کی چیخیں، اس کی آہوں پر یاد میری کانوں کے اندر سنائی دیتی ہے۔ یا رسول اللہ ساری رات سو نہیں سکتا ہوں، وہ چیخیں میرے کانوں کے اندر سنائی دیتی ہیں، یا رسول اللہ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ آقا نے فرمایا دیکھا کبھی ذرا بتا تو صحیح تو نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا ہے، یہ عمل تو نے کیسے کیا ہے؟ عرض کرتے سونے ہو میں زندگی کے اندر میری بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں حمل تھا، تو میں اپنے گھر سے رخصت ہونے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ میری بیوی یہ اگر تیرے پیٹ میں جو حمل ہے اگر یہ بیٹا ہوگا تو اس کی تربیت بھی کرنا، اس کی پرورش بھی کرنا، اور اس
اس کی تربیت کرنا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ نہیں چھوڑنا، اس کو زندہ تربور کر دینا۔ یہ عرب کا رواج تو ان کا معمول تھا، کہا اسے زندہ نہیں چھوڑنا، اس کو زندہ تربور کر دینا۔ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ پیسے دے کر گھر سے روانہ ہو گیا، لیکن جب 7 سال کے بعد پلٹ کے گھر آیا نا، جب دروازے کے اوپر آ کر دستک دی تو سب سے پہلے میرے دروازے پہ میری بیٹی آگے کھڑی ہوگی۔ وہ 7 سال کی بیٹی آ کے کھڑی ہوگی، دروازہ کھولا، میں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے پوچھا بیٹی اے بیوی، اے میری زوجہ، میری زوجہ ذرا بتا تو صحیح یہ لڑکی کون ہے، یہ ہمارے گھر میں لڑکی کون ہے جس نے دروازہ کھولا ہے؟ تو میری رفیقہ حیات نے پہلے تو بات کو چھپایا، بالآخر بار بار اصرار کیا تو اس نے بتایا، اور جس وقت آپ گھر سے رخصت ہوئے تھے میرے پیٹ میں جو حمل تھا یہی وہ آپ کی بیٹی ہے جو آج اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ فرماتی ہے پہلے تو فرماتے ہیں جناب دلیہ کرتی پہلے تو بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اسے کہا کہ تمہاری بہن تمہاری یہی ہے کہ تم نے آج تک اپنی اس بیٹی کو چھوڑا ہوا ہے گھر میں، تمہاری نظروں کے سامنے گھر کے اندر رہتی ہے اور تم نے اسی اب آج تک زندہ درگور نہیں کی ہے۔ تو فرماتے ہیں جس وقت میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کی نا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی میرے سر کے تاج، بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں ماں ہوں، ماں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ کل بھی فرماتے میری زوجہ تو نے اس بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیوں نہیں کیا؟ عرض کرتی کہ میرے سر کے تاج میں ماں ہوں، ماں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، میں تو اپنی بیٹی کے پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتی، اپنی بیٹی کو کیسے زندہ درگور کرتی، اپنی بیٹی کو زندہ گھڑے کے اندر کیسے دفن کرتی۔ اور زمانے والوں جناب دلیہ کلبیہ سے کرتے نجبالا کہو میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہے، چونکہ کفر کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے دل پہ مہریں لگ چکی تھی، دل سخت ہو
गुनाह माफ हो जाते हैं। तो मेरे आका हुजूर के गुलामों ये दौर था कि जब सगी बेटियों को जिंदा दरगोर करते हुए असर नहीं होता था, दिल के ऊपर कोई जरा पर भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर वो दौर भी आया कि ये हुजूर के मिलाद का सदका का हुजूर ने बताया कि बेटी की अज़मत क्या है, बेटी का मुकाम क्या है, बेटी का रुतबा क्या है। लेकिन ज़माना जाहिलियत में बेटी का पता ही नहीं था, चूंकि तारुफ नहीं था, दौर जाहिलियत था। तो वही दिखा कल भी अपनी 7 सगी बेटियां जिंदा दरगोर की कोई असर नहीं, अपने कबीले की 70 बेटियां जिंदा दरगोर की कोई असर नहीं हुआ। लेकिन फिर एक वो वक्त भी आया हुजूर के मिलाद का सदका, जब हुजूर अकरम का कलमा पड़ा, हुजूर की गुलामी का दम, हुजूर की गुलामी का पट्टा गले के अंदर डाला। वही दिखा कल भी एक दिन मदीने की गलियों में जा रहे, अपने पाँव की एड़ियां उठा उठा के पंजों के ऊपर चल रहे हैं, अपने पंजों के ऊपर चल रहे, एड़ियां उठा उठा के चल रहे हैं। सहाबा ने आज किया दिखा कल भी, क्या बात है, कोई पाँव में मसला है, कोई एड़ियों में मसला है, कोई टांगों में, कोई कमर में मसला, आज झुक झुक के बड़ी एड़ियां उठा उठा के चल रहे हो, जरा मसला क्या है, पूरा जमीन के ऊपर क्यों नहीं रख रहे। जनाब दिरिया कल भी कहते हैं हुजूर के सहाबा अपनी पाँव की एड़ियां इसलिए उठा उठा के चल रहा हूँ कि कहीं मेरे पाँव के नीचे कोई चोटी आके ना मर जाए। ये इस्लाम की बरकत है, ये हुजूर के मिलाद का सदका है। एक वो दौर था कि सगी बेटी जिंदा दरगोर करते हुए असर नहीं हो रहा था, और आज हुजूर आए, हुजूर के मिलाद का सदका, हुजूर ने तरबियत ऐसी की है कि आज एक चोटी मारते हुए भी दुख होता है, एक चोटी मारते हुए भी तकलीफ होती है। ये आका हुजूर ने आकर तारुफ करवाया।